احمد تھا۔ وہ ایک استاد تھا جو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ غریب ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور دوسروں کی مدد کرتا۔ ایک طوفانی رات تھی جب ہوا زوروں سے چل رہی تھی اور بارش تیز تھی۔ حافظ احمد کو اپنے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے کہا، احمد، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ایک عظیم ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ کل صبح مسجد کے پیچھے والی ویران حویلی میں جاؤ۔ صبح ہوتے ہی احمد بزرگ کے حکم کی تعمیل کرنے حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کی دیوار گر رہی تھی، جالے لگے ہوئے تھے اور دروازہ زنگ آلود تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا صندوق مرکزی ہال میں رکھا ہوا ہے۔ صندوق پر عربی میں لکھا ہوا تھا، جو علم کا طالب ہے اسے 3 چابیاں مل جائیں گی۔ احمد نے دیکھا کہ صندوق کے ساتھ ہی ایک پرانا کاغذ پڑا ہے جس پر ایک شعر لکھا تھا، پہلی چابی علم کے در میں لگے گی، دوسری دل کے کنول کو کھولے گی، تیسری جو مل جائے گی اسے خدا کی نعمت ساری دنیا پہ چھا جائے گی۔ احمد نے صندوق کے ارد گرد چھان بین شروع کی تو اسے ایک چھوٹی سی چاندی کی چابی ایک کتاب کے نیچے دبی ہوئی ملی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، پہلی منزل علم کا خزانہ، تمہیں شہر کے کتب خانے خاص میں جانا ہوگا۔ احمد نے چابی اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کتب خانہ پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا سا دروازہ ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے۔ چابی تالے میں فٹ ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر ہزاروں کتابیں تھیں جن میں علم کے خزانے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کتابوں کے درمیان ایک خاص کتاب تھی جس کے صفحے سفید تھے۔ جب احمد نے اس کتاب کو ہاتھ لگایا تو اس پر حروف ابھرنے لگے، حقیقی علم وہ ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو۔ کتاب کے آخری صفحے سے ایک دوسری چابی جو کانسی کی بنی ہوئی تھی گر کر احمد کے ہاتھ میں آئی۔ اس پر لکھا تھا، دوسری منزل دل کا امتحان، اب تمہیں پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر ایک غریب بوڑھی عورت کی مدد کرنی ہے۔ احمد نے بغیر کسی تاخیر کے پہاڑوں کا سفر شروع کیا۔ راستہ کٹھن تھا لیکن اس کی نیک نیتی اس کا ساتھ دیتی رہی۔ چوٹی پر پہنچ کر اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جہاں ایک نبینا بوڑھی عورت رہتی تھی۔ احمد نے ہفتوں تک اس کی خدمت کی، اس کے لیے لکڑیاں کٹھی کی، کھانا پکایا اور اس کا گھر درست کیا۔ ایک دن جب وہ جھونپڑی کی مرمت کر رہا تھا تو اسے ایک پرانے درخت کی جڑوں کے نیچے تیسری چابی ملی۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا، تمہارا نیک دل نے تمہیں یہ چابی دلائی ہے، اب تم آخری منزل کے لیے تیار ہو۔ تیسری چابی سونے کی تھی اور اس پر لکھا تھا، حقیقی خزانہ تمہارے اندر ہے۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ واپس اپنے گاؤں لوٹا اور مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی جسے وہ ہمیشہ پڑھتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیا تیسری چابی اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے غلاف کے اندر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے سونے کی چابی سے تالا کھولا تو قرآن کے صفحات میں سے ایک نقشہ گر پڑا۔ نقشے پر لکھا تھا، خزانہ تمہارے گھر کے صحن میں دبا ہوا ہے۔ احمد نے حیران ہو کر صحن کی کھدائی کی تو اسے ایک بڑا سا صندوق ملا۔ صندوق کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل کر رہ گئیں۔ اندر سونے چاندی کے سکے نہیں تھے بلکہ ایک اور قرآن پاک تھا جس کے ساتھ ایک خط تھا۔ خط پر لکھا تھا، اے میرے بندے، تو نے تینوں امتحان پورے کیے۔ علم کی چابی سے تو نے علم حاصل کیا، خدمت کی چابی سے تو نے اپنے دل پاک کیا اور ایمان کی چابی سے تو نے مجھ تک رسائی حاصل کی۔ اب تیرا خزانہ یہ ہے کہ تو اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرے۔ حافظ احمد نے سارا واقعہ گاؤں والوں کو سنایا۔ اس نے کہا، حقیقی خزانہ یہ قرآن ہے جس میں ہماری ہدایت ہے۔ میں نے جو 3 چابیاں پائی تھیں وہ دراصل علم، خدمت اور ایمان تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی مسجد کے پاس ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی علم سکھایا جائے گا۔ بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی خدمت کی۔ گاؤں والوں نے مل کر ایک بڑا کتب خانہ بنایا۔ آخر کار حافظ احمد نے سمجھ لیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی حقیقی خزانہ ہے اور اسے پانے کے لیے انسان کو صبر و شکر اور عمل صالح کی چابیاں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، علم حقیقی دولت ہے، خدمت خلق عبادت ہے، ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور اس طرح حافظ احمد نے نہ صرف اپنی دنیا سنواری بلکہ آخرت کے لیے بھی قیمتی خزانہ جمع کر لیا۔